اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جاری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے روایات بیان کر رہے ہیں جو رؤیت ہلال کے مسئلے میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں۔ ہم یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں آج بیان کرنے لگے ہیں یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ جس میں رؤیت ہلال کے لیے معیار انسان کا چاند کو دیکھنا معیار قرار دیا گیا ہے۔ انسان وہم و گمان پر قمری مہینے کا آغاز نہیں کر سکتا بلکہ حقیقتاً اس کو چاند دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ چاند دیکھے گا تو پھر وہ قمری مہینے کا آغاز کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 13340 ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں اذا رأیتم الہلال فصوموا، یعنی جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھو تو پھر روزہ رکھو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم دوبارہ شوال المکرم کا چاند دیکھو فافطروا، تو پھر عید الفطر کرو اور باقاعدہ طور پر روزہ افطار کر لو۔ وَلَيْسَ بِالرَّعْيِ وَلَا بِالتَّغَنِّ وَلَكِنْ بِالرُّؤْيَا، یعنی وہم و گمان پر تم مہینوں کا آغاز نہیں کر سکتے بلکہ حقیقتاً رؤیت ہلال کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر واقعاً انسان استحلال کرے اور اسے چاند ہی نظر آئے تو وہ چاند قمری مہینے کے آغاز کے لیے ضروری ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں روایت نقل کرتا ہوں کہ اگرچہ تمام مسلمانوں کے اوپر استحلال کرنا یعنی خود گھروں کی چھت پر چڑھ کر چاند دیکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں استحلال کی باقاعدہ ترغیب دلائی جا رہی ہے لوگوں کو۔ یعنی حدیث نمبر ہے 13342۔ اس حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں الصوم للرؤیت، کہ چاند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے کا آغاز کرو، والفطر للرؤیت، اور اسی طرح شوال المکرم کا آغاز بھی باقاعدہ طور پر رؤیت سے ہی ہوگا۔ اور رؤیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کریں کہ یبن رسول اللہ رؤیت سے آپ کی کیا مراد ہے، تو حضرت ہمیں اسی حدیث میں اس سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں وَلَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَن يَرَاهُ وَاحِدٌ وَلَا اِثْنَانٌ وَلَا خَمْسُونَ، کہ رؤیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اٹھے اور جا کر چاند کو دیکھنا شروع کر دے، 2 آدمی اٹھیں اور جا کر چاند کو دیکھنا شروع کر دیں، 50 آدمی اٹھے اور جا کر چاند کو دیکھنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ رؤیت میں لاکھ ہے، یعنی آپ خود جائیں اور جا کر رؤیت کریں۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاند دیکھو اور رؤیت کرو۔ وہ ایک آدمی گیا تو گیا، 2 نے دیکھا تو دیکھا، 50 نے استحلال کیا تو کیا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ استحلال کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر افطار کریں۔ یعنی ایک ایسی کنڈیشن ہونی چاہیے کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ واقعاً رؤیت ہلال ہو چکی ہے۔ بس اس حدیث میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم جا کر خود استحلال کریں، 2 افراد، 50 افراد یا 1 افراد کے کہنے پر اکتفا نہ کریں کہ انہوں نے جا کر چاند دیکھ لیا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب انہوں نے گواہی دے دی تو ہم کہیں کہ بس استحلال ہو گیا اور رمضان المبارک کا آغاز کر دیں، نہیں، بلکہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ حدیث نمبر 13343 میں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سوموا للرؤیا وافطروا للرؤیا، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور اسی طرح عید الفطر بھی چاند دیکھ کر ہی کرو۔ اسی طرح میں آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 13344 نقل کر رہا ہوں۔ یہ حدیث بھی حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے وسائل الشیعہ میں ہی درج ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں صیام شہر رمضان بالرؤیت ولیس بالظن، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کا آغاز
چاند دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، وہم و گمان اور گمان زنی کے اوپر جو ہے اس بنیاد پر قمری مہینے کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں روایت نقل کرنا چاہ رہا ہوں، اس روایت کی بنیاد پر فقہا کے فتاوی بھی موجود ہیں، یعنی رمضان المبارک کا آغاز ہم نے رویت ہلال کرنا چاہیے، ہلال تلاش کیا، ہمیں چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا شعبان المعظم کے مہینے کو ہم نے 30 دن کا مکمل شعبان کا مہینہ مکمل کیا، لیکن دوسری رمضان میں تیسری رمضان میں ہمیں کہیں سے اطلاع مل گئی کہ ہم نے جو 30 رمضان کیے وہ شعبان کے روزے شعبان کے 30 دن مکمل کیے وہ در واقع درست نہیں تھے، بلکہ شعبان کے 29 دن تھے اور ایک دن جو تھا وہ اس میں 30واں جس میں ہم نے شعبان کا قرار دیا تھا، وہ چاند دیکھنے میں ہماری طرف سے غلطی ہوئی اور وہ پہلا روزہ تھا۔ لہٰذا فقہا کہتے ہیں کہ جب یقین ہو جائے تو آپ ایک روزے کی قضا کریں، یا دوسری طرف جب ہمیں جا کر معلوم ہو جاتا ہے کہ 28 رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لیے اور اب آ کر ہمیں چاند نظر آ گیا تو معلوم ہو گیا کہ 28 دن کا قمری مہینہ تو ہو نہیں سکتا، ہم نے آغاز رمضان میں چاند دیکھنے میں غلطی کی ہوگی، لہٰذا فقہا کہتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ قضا کیا جائے۔ مبنا کیا ہے؟ یہی حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، حدیث نمبر ہے 13346۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سم لرؤیت الہلال، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے کا آغاز کرو، وَأَفْتِرْ لِرُؤْيَتِهِ، اور پھر چاند کو دیکھ کر تم شوال المکرم کی عید کرو۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ پھر حضرت فرماتے ہیں فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْوِيَانِ بِأَنَّهُمَا رَآهُ فَقْزِهْ، یعنی اگر دوسری رمضان کو یا تیسری رمضان کو دو عادل شاہد آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کو آ کر گواہی دیں کہ ہم نے تو وہ چاند دیکھا تھا، اگر وہ آپ کے پاس آ کر گواہی دے دیں تو یہاں واضح ہو جائے گا کہ آپ نے اول رمضان المبارک کا آغاز درست نہیں کیا، تو حضرت امام صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں فقزے، وہ ایک روزہ جو ہے اس کا آپ قضا کرو، چونکہ دو شاہد عادل آپ کے پاس آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو گواہی دے دیا۔ پس معلوم ہو گیا کہ نجومی آلات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر نجومی آلات قابل قبول ہوتے تو پھر ہمیں قضا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو انہی نجومی آلات کی طرف حضرت امام جعفر صادق ارجاع دیتے اور کہتے کہ آپ نے ان نجومی آلات سے دیکھ لیا، بس آپ کے لیے کفایت کرتا ہے، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بعض افراد جو خناسیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور فقہا سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے فتوے دیتے ہیں، ان کو چاند نظر نہیں آتا، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، یہ حضرات معصومین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی چاند کے متعلق اسی قسم کے مسائل ہوتے تھے اور آپ کے جو احکام تھے وہ اسی نوعیت کے ہوا کرتے تھے۔ جیسے امام صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ اگر دو عادل گواہ آپ کے پاس آ جائیں اور وہ کہہ دیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا تھا جو آپ نے جس دن چاند کو نہیں دیکھا تھا، تو ان شاہد عادل کی گواہی پر ایک دن روزے کی آپ قضا کریں۔ یعنی یہ حضرات معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا تھا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معصومین کے دور میں بھی چاند میں حضرات معصومین علیہ السلام کی طرف سے کوئی کوتاہی تھی، نہیں، بلکہ معیار رؤیت ہے۔ حضرات معصومین نے جو ہمیں معیار عطا کیا ہے وہ معیار رؤیت ہے، لہٰذا ہم رؤیت ہی کے اوپر اکتفا کریں گے اور اسی رؤیت کی بنیاد پر قمری مہینے کا آغاز کریں گے اور قمری مہینے کا اختتام بھی رؤیت پر ہی کریں گے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں ان پر آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے اور اسی معیار اور اسی میلاک پر توجہ دیتے ہوئے آپ خود رویت کریں جو کہ مستحب ہے، اور اگر آپ خود رویت نہیں کرتے تو جو افراد رویت کر رہے ہیں ان کی گواہی پر اطمینان کریں اور اطمینان کا اظہار کرنا ہی آپ کا شرعی وظیفہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم رؤیت ہلال سے متعلق یہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔